تو ظاہر ہے ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو تکلیف اگر ماں کو ہوتی تھی تو یہ نہ سمجھے کہ باپ کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی باپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے. کوئی کہتا نہیں پوت کارا ماما نے مر جانی، اور اللہ کے بندے تین جھوٹ بولنے شرم نہیں آتی. اور کس باپ کو نیند پڑتی ہے بیٹا گھر نہ ہے؟ یہ ہے کوئی بات کرنے والی. ان بچوں کو باپ کا بغض سکھا رہے ہیں. کوئی کہتا نہیں پوت کارا ماما، کیوں نہیں کہتا تھا؟ یہ اللہ میرے ابو جی کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں جتنی دیر گھر نہیں جاتا تھا میرا باپ سوتا بھی تھا. پتہ نہیں کی ظالم نے لکھ دیا اور اس کو اسٹیجوں پہ پڑھا جاتا. میرا بوڑھا باپ تھا حضرت جی، 3 بجے گیا ہوں 2:30 بجے گیا ہوں، میرے ابو جی پلنگ پہ بیٹھا پترا آ گئی میں تیرے بغیر نہیں کرنی سی آنٹ. اس طرح یار یہ پڑھ دیا جاتا ہے. کوئی کہنا نہیں پتر کہا ماما نے مر جانے. ٹھیک ہے یار، ماں کی بڑی عظمت ہے، لیکن خدا کا واسطہ باپ کو بھی ڈیگریڈ نہ کرو یار. اس کے ذرا باپ سے پوچھو کس طرح اولاد پالتا ہے باپ یار، اپنا خون پسینہ دیتا ہے. یہ کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ ماں ذرا دل کی ہلکی ہوتی ہے لیکن باپ ذرا مضبوط ہوتا ہے. نیند اسے بھی کوئی نہیں آئی ہوتی لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. ماں ذرا تھوڑا نرم ہوتی ہے. ہاں، اور یہ میں باپ سے کہوں گا اس کی یہ لگا ہے پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی. خدا کا واسطہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہاں لکھا ہو یہ میری ماں کی دعا ہے. یہ باپ دعا کرتا رہے تیرے لیے ہیں یار. دیکھو کیسا ظلم ہے یار. یہ میری ماں کی دعا. باپ نے دعا نہیں کی تھی یا باپ کی خواہش تھی کہ تو کھوتے رڑے پہ بیٹھے یار. اس کا بھی دیتا تھا میرا پتر گڈی پہ بیٹھے، پھر تو کیوں نہیں لکھواتا یہ میرے ماں باپ کی دعا. تو سامنے باپ کا دل جلاتا ہے، اس کے سامنے لکھتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. یا وہ بدعا کرتا تھا تیرے لیے؟ یا جب تیرے امتحان ہوتے تو وہ دعا نہیں کرتا تھا یا اللہ میرا پتر کا آنکھا وہ اگر تو انجینئر بن گیا تو اس میں تیرے باپ کی دعائیں نہیں شامل ہیں؟ کیا وہ بدعائیں کرتا تھا؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کھوانا خالی. نہ باپ کے ساتھ زیادتی کرو یار، اس کے سامنے اس کا جی جلاتے ہو تم، لیکن قربان جاؤ وہ پھر بھی نہیں بولتا اچھا یار تیری ماں کی دعا نہیں ہے. یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں باپ نہیں تھا تو تب میرے مزاج میں کتنی سختی تھی اور میرے بچوں نے مجھے کتنا نرم کر دیا. ہاں جب تک میرے بچے نہیں تھے کسی میں ضرورت نہیں تھی مجھے 100 کا نوٹ بھی ہاتھ میں پڑا تھا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی وجہ سے کتنا لکھ گیا ہوں کہ بچے پالنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. ہاں باپ تو لا کے دیتا ہے، ماں تو پکا دیتی ہے. اس سے بھی پوچھو جو لے کے آیا ہے سارا دن، اس سے بھی پوچھو ذرا وہ کس طرح لے کے آیا ہے. اس نے وہ جو تیری ماں نے تجھے بڑی مزیدار بریانی پکا کے دی، باپ سے پوچھو چاول اس نے کس طرح خریدے. ذرا باپ سے پوچھ کہ وہ چکن اس نے کس طرح خریدا، اس میں اس کا خون پسینہ شامل ہے بھائی. اس لیے اپنے باپ سے نہ یہ ظلم کرو. اللہ آپ کو کئی گاڑیاں عنایت فرمائے. پیچھے لکھانا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میری امی جی کی دعا ہے، یہ میرے ابو جی کی دعا ہے. اور جتنے بچے بیٹھے ہو میں آپ سے کہوں گا اگر ولی بننا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی رنج کی خدمت کرو، اپنی ماں کے پیر چومو، اپنے والد کے ہاتھ چومو. حضرت میرے جیسا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ریٹنگ شیٹنگ نہیں بڑھا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میرے جیسا نکما آپ کو زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں. میرے استاد نے کہا کرتے تھے تو پڑھ ہی نہیں سکتا کرنی، لیکن یہ تھا ایک میرے اللہ نے کرم کیا تھا، میں کبھی اپنی ماں کے پیر چومے بغیر باہر نہیں نکلا تھا. آج مجھے اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، میرے پاس سائیکل، میں بچوں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس سائیکل ہوتی تھی حضرت. اور میں اپنی امی جی کو کہا کرتا تھا وہ مجھے آتا ہوں سیر کرانا، تو میری امی نے کہنا پتر تم کہا دیتے سیر کروانی. میں امی جی میری سائیکل، وہ پترا کو سائیکل سے بھی سیر کرنا ہے. تو میں کہنا امی جی ان تڑے پتر کا ہے سائیکل سے میں کی کر رہا ہے. پھر میں نے اپنی سائیکل کے پیچھے اپنی امی کو بٹھانا اور پھر اس کی آواز میرے کانوں میں آیا کرتی تھی یا اللہ اگر اس سائیکلوں سے سیر کرانا ہے تو دنیا کی مہنگیاں گڈیاں سے سیر کروائیں. میری عمر ابھی صرف 35 سال 1984 میری سن پیدائش ہے جی، لیکن مجھے خدا نے ان عزتوں سے نوازا جو بڑے بڑے بابوں کو بھی جا کے نہیں ملتی ہے. لیکن کیا ہے صرف پیچھے والدین کی دعائیں ہیں. مجھے جب پہلی تنخواہ ملی تھی، میرے والد صاحب آگڈا میں افسر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے اپنے ابو جی کو بوٹ لے کے دیے تھے، اپنی امی کو سوٹ لے کے. ہاں خوب محبتیں کرو ان کے ساتھ، تم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم خدا کی قسم اپنے والدین کا جی جلاتے ہیں. میں باپ بنا ہوں نا
تو میں دیکھتا ہوں کہ والدین کتنے لاڈ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بازار جانے سے بڑی کوفت ہوتی ہے کیونکہ لوگ پہچان لیتے ہیں، بیویاں وہاں ہوتی ہیں، میری جان جاتی ہے بازار میں، لیکن کروں کیا، جانا مجھے پڑتا ہے۔ میری آج کوشش ہوتی ہے بس نکلو، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کرتی ہے وہاں، وہ کیا کرے گی، وہ بچوں کے ساتھ لگا کے دیکھی، رنگ میرے بچیاں میں سونا لگے کہ نہیں لگے، میں یہ خرید کر چلیے، لوگ کو سیلفی کھینچ رہے، لیکن کیا کرے گی، نہیں مجھے سونا لگا گیا، اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے، جوتے لینے جائے گی، پھر ان کے پاؤں میں پہنا کے دیکھی گی سونے لگے، لیکن اب سچ بتانا اگر جب ان کی باری آئی ہم نے کبھی لگا کے دیکھا، سچ بتاؤ یار، کبھی لے کے گئی اپنی امی کو بازار کہ یہ رنگ میری ماں کو سجا بھی ہے کہ نہیں سجا، کبھی لے کے گئے بازار باپ کو، اس کے پاؤں میں جوتی پہنا کے چیک کی جب جوتی میرے ابو جی کو صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے، اس لیے حضرت ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر دیکھو حضرت رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ وہ 18 سال گزر گئے اس بات کو، ظاہر ہے ہر سال معاملہ، 18واں سال تھا اور وہی دن تھا جس دن وہ بچہ کھویا تھا، تو گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو گئی تو جو بیوی ہے نا وہ پھٹ پڑی، وہ کہتی میں نے نہ پینا نہیں گلا سنایا تھا، میں تیرے پی لوں گی، ظاہر مرید تھا نا، غصہ لگا، تو کیوں نہیں منگی، اب میں ادھر منا کی جیسے میرا منڈا لاگ کے دیں، اب وہ غصہ لگا اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ رنگ میں دکھائیں گے۔ اب جو پیر تھا نا وہ بھی آنکھ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید میں 100 میں سے 100 نمبر نہیں ہے، بندہ بھیج کے نہ بلایا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ٹیل کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو مرید کے سامنے وہ سر سے پگڑی اتار کے کہتے ہیں یارو وال واوے بد گئے تو تو ٹیڑھ نہیں کر دیتا، اس کی عید ہو گئی، اس نے وٹی کے اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے دائیں جانب سے جو ہے نا وہ ٹیڑھ کرنی شروع کر دی۔ اب بیوی نے زخم پہلے چھین لیا تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے، اب اندر ایک طوفان پڑکا ہے بیٹے کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں اولاد کی محبت میں ایسا بہ نہ جاؤں اور کچھ ایسا بول دوں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے، لیکن حضرت جی طوفان تو طوفان ہے نا، راستہ بنا دیتا ہے، طوفان نے حضرت آنسوں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا، اب آنسو بہ گئے ہیں۔ تو کیا ہوا جب اس نے یہ سائڈ کی ٹینٹ کر دی نا، دائیں سجا پاسا سارا ٹینٹ کر دی، تو جب اس سائڈ پہ آنے لگا نا تو ہلتے ہلتے وہ داڑھی میں سے چند آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے ساتھ کے اسی سے پر گرے جہاں سے بال اتر گئے تھے، تو نہ اترتے تھے حضرت کو تو پھر بھی پتا تھا بعد میں بنانا تھا، تو پیچھے دیکھا تو دیکھا مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں کہ نائی بابلے تم کیوں رو رہے ہیں، آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ، کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، آج 18 سال بعد پوچھا تھا، پھر تو ریڈی پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کے سینے پہ تسلی والا ہاتھ رہا اور نہ رو گیا، کیوں ہے کیوں رو دیں، عرض کی تھی حضور 18 سال ہو گئے کاکا گواچے، جس دن گواچا سی آپ جو حضور رضی لے کے آیا، آپ نے کلام نہیں فرمایا، میں بھی چپ کر گیا، آج پورے 18 سال ہوئے، آج ہی گواچے سی جی، تو رون کیوں گئے ہیں، حضور بوڑھی نے میرا مارے، کہہ دی میں شاہ رہا مدر منا کی جسے میرا منڈا لگ کے دے، تو حضور ہے وہ کہہ گئی میں نہیں کہہ گیا، فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا، جا گھر تیرے جانے سے پہلے گھر آ چکا ہوں، مرید تھا نا، عرض کردہ حضور کسی آزمائش سے نہ پائی، اگر اس نے آپ کی بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت نہیں آئی، بات اس نے دوڑ لگا دی، اب حضرت ان کے ساتھ کوئی نہیں دوڑ سکتا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے او جمدے ہنس جنا دا کان، نظام الدین مائیں روز کرنا پیدا کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، آدھا صرف پنجہ، پھر اٹھا لیتے تھے، پھر رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں
کو حضرت کو جا کے پوچھے حضور یہ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں، سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی کیفیت میں تبدیلی آئی نا، حضرت کا جذب کم ہوا اور آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید آ گئے. عرض کی تھی حضور وہ ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار زمین پہ آدھا پاؤں رکھ رہے تھے، سارا نہیں رکھ رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ تو ذرا جواب سننا ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی کرم نوازیوں پر نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے ان سے دوڑ، ان سے نہیں کوئی دوڑ لگا سکتا ہے، لیکن اس نے لگا لی. بڑا ہی دوڑا. جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھا، سارا گاؤں اکٹھا ہے، چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی. حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم یہی پوچھنے تیرے گھر آئے کہ یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا کیوں؟ کہتا وہ دیکھ وہ چارپائی بچھی ہے، گھوڑا بندھا ہے، اس پہ 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے. کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا، اندر گیا تو حضرت اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی. محبت نے جوش مارا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، اور بیٹے کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، دونوں روئے. جب اندر کا طوفان دونوں کا تھم گیا نا تو بیٹھ گئے. اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر گیا کس طرح تے آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھائی جانے کی تو خود ہی خبر نہیں. جب تھوڑا جوان ہوا، تھوڑی سمجھ بوجھ آئی تو دیکھا تو سکھوں کے گھر میں. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کہا میں تجھے اغوا کیا ہے، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے کہ اغوا کہاں سے کیا، بتاتے تو لوٹ آتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتانا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے نا دروازے کی جانب منہ کر کے کھڑا تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا. کوئی بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے. اب وہ مرید تھا، وہ پوچھتا ہے کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے، ان کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا؟ یاد ہے نا ان کا چہرہ مبارک؟ وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی کیا بات کر رہے ہیں، بابا جی اتنے سونے ہیں، لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے تو پہچان لوں گا. لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹیڑھ تھے، آدھے سر پہ بال تھے. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا کیا ہوگا. صرف حضرت جی صرف ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. رات پویت بے دردہ نیند پیاری ہے. اٹھو کدی سروی حضرت جی تو کو اپنی عرضیاں سناؤ. حضرت صاحب نے اچھی عرضی سنائی، لیکن یہ سنانے کا ٹائم سروی ہے. ہاں سروی ہے. اور میں بچوں کو پتہ ہے یوٹیوب پہ موجود ہے کہ جہاں سے میں نے یہ اللہ مجھے سارا کلام مل گئے، لیکن جتنا میں نے اس بابے سے سنا تھا میں نے وہاں بریک رکھی ہوئی. میرا بچپن تھا اور ایک بابا جی رمضان مبارک کی سرگی جگانے آتے تھے. اب تو ڈھول پیپا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، تو وہ حضرت جی جگانے آتے تھے. تو اب کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی عام نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا جس کو کسی خاص نے بھیجا تھا. جب نبی علیہ السلام کی امت بڑا خاص سبق بھول گئی ہے، ان کو ذرا خاص انداز سے یاد کروا کے. تو حضرت پھر وہ رمضان کی سرگی میں آ کے کیا ہوکا دیتا تھا. آیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. سرگی اٹھ کے. اور وہ حضرت وہ کتنا سنتے ہیں اللہ. میں چلو اپنی بات نہیں آپ کو سناتا. مدینہ الرسول علیہ السلام جس کے مصنف ہیں سید منظور احمد شاہ صاحب سہیوال شریف والے، حضرت کا وصال ہو گیا. ہمارا بہت قیمتی ہیرا سرمایہ حضرت ہم سے جدا ہو گیا. تو حضرت نے جو کتاب لکھی نا، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت گزارا مدینہ پاک میں، تو وہ اس میں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے نا،
پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے اس کتاب میں بڑے لکھے، اس میں سے بس ایک ہی لکھتا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی مرید جن کا نام حاجی اسماعیل ہے، انہوں نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بیوروکریٹ شخصیت جو ہے نا وہ حج کے لیے حج کر لیا، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، وہ مدینہ پاک آئے تو کہتے ہیں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے، تو ہوا کیا، کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ ہوٹل کا جو ہے نا کمرے کا کھلا ہوا تھا، تو ادھر ایک بلی آ گئی، تو ادھر وہ تو بلی تھی نا، ہمارے بڑوں نے تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا، اللہ حضرت نے کانٹا نہیں نکالا تھا، یہ شہر محبوب کا کانٹا ہے، وہ تو پھر بلی تھی، جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہے، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا، تو اس وقت جو تھا نا اس کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا، مختصر اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، وہ کہتے ہیں اتنی محبت ہو گئی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جاتے ہوئے میں نے اس بجلی کو پاکستان لے کے جانا بطور تحفہ، تو سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بڑا عالی شان سا پنجرا بنوایا، تو لکھا ہے اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس رات صبح روانگی تھی نا اس رات سوئے تو خواب میں نصیب جان گئے، سپنے دے وچ ملے ہماری، دیکھا کہ دست بستہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے حاجی، جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، ہاں ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے، قربان جاؤں بھر کے جھولی میری میری سرکار، فرمایا حاجی جس طرح تو آیا نا اللہ تجھے خیر سے لے بھی جائے، ہاں اتنا کام کرنا میری بلی نہ لے کے جائے۔ شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دی، کئی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھڑوں لگا میرے ہیں جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیا کرو سرگیہ، اٹھیا کرو نماز دی پابندی کرو، خوب اللہ رسول نے محبت کرو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت ہوتا، میں وہ پڑھا کرتا ہوں بڑوں کا شعر کہ وہ کہتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اے پیار کے نہیں، دیکھ لو حضرت بے وفائی ہے پھر بھی چادر دے دی ہے، اور بندہ ہے چلو جو بھی ہے ٹھنڈ ہے کہ تمہاری نہ ہو جائے، نلائک پورے کی پھر بھی کوٹ دے دی، بڑوں کو کوٹ میں اثر نہیں ہے، ٹھنڈ ہے چلو دے دی، بادام بھیجے، اخروٹ بھیجے، پستے بھیجے، کاجو بھیجیا، سبز چاہ بھیجی، مچھی بھیجی، چھوٹا گوشت بھیجیا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اور بھائی ہم تو وہ ہے سکی بہن ہمارے مزاج کے خلاف چلے ہم اس پہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور ہم تو وہ ہے سگا بھائی ہمارے مزاج کے خلاف چلے ہم اس کو کہتے ہیں چل بھائی آج کے بعد رہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مجھے کئی سال ہو گئے اس نے بند نہیں کیا، نہیں بند کیا، اگر وہ بند کر دے تو خود میں نے ادھر بھی بات سنائی کہ بلا یہ مجھے سمجھ آئی کہ اس نے بند کر دیا، ہمارے شہر سیالکوٹ میں ایک دوست ہیں تو وہ عمرے سے واپس آئے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی پرسنل سی محفل رکھی جس میں 30-35 بندوں کو مدعو کیا گیا، نلائق کو بھی بلایا گیا حضرت، تو جب ہم گئے تو سب سے پہلے جو ہماری ضیافت کی گئی وہ آب زمزم اور مدینہ پاک کی کھجوریں، کھجور بھی مبروم، بڑی اتنی موٹی کھجور، زبردست لذیذ کھجور ہے، کھجوروں میں سے ایک کوالٹی کھجور ہے، تو سب کے سامنے کھجور آئی، وہ میرے ساتھ ایک رسا بیٹھے تھے، نہیں میں نہیں کھانی، میں نے شوگر ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے شوگر چھڑ کے بوگر جو بھی ہو مدینے کی کھجور کو انکار نہیں کرنا، جو مرضی ہو، اور کھا کے ماری جاؤ گے نا تو فرشتے کیا کہیں گے
یا اللہ ہو یا مدینے کی کھجور کھا کے مر جاتا اور ماری جاؤ گے نا یار، اللہ مرتا نہیں کوئی بھی. یہ میں حدیث سن لو، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے پاک کی مٹی میں شفا ہے. وہ مدینے کی کھجور بھی تو مدینے کی مٹی سے نکلی ہے. دو ہی کام ہو گئے، یا ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا. وہ مرتا نہیں کوئی بھی انشاءاللہ بفضل ہی، انکار نہیں. لیکن میں نے کہا چلو یار پرہیز کی حدیث بھی موجود ہے. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کھجوریں کھانے سے منع فرمایا تھا. آپ نے فرمایا علی بس کرو تمہاری آنکھیں کھا. میں نے کہا پرہیز کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب جناب محفل ہو گئی، کھانے کا اہتمام آیا. کھانے کے بعد میٹھے میں گاجر کا حلوہ تھا. تو میرے پاس ہی بیٹھے تھے تو نہ کرتے کہ انہوں نے یہ کہہ کہ نہیں میٹھا کھانا سننے تھے، 3 انہوں نے چمچے گاجر کا حلوہ کھا لیا. تو پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی اینی مدینے کی کھجور نہیں چھڑی، میں کھان ہی نہیں دیتی. نہیں چھڑی ہے، انہیں کھان ہی نہیں دیتی ہے. وہ اس سے اتنا ناراض ہے اس نے اس کو اپنے محبوب کے شہر کی کھجور کھانے ہی نہیں دی. وہ بند کر دے. تو بڑے میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، میں نے کہا جی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا. شیطان نے کہا نہیں میری تو کوئی نہیں ہوئی. میں شیخ صاحب کو گل میں جرنی جو غصہ نہیں کرنا ہے جی کھولو جی. میں کتنے بچے نے کہا 4. میں نواں 4 مگونا دے بچے ٹوٹل ملا کے 25-26 وہ گھر کے افراد بن گئے. میں جناب کون سا کھانا اکٹھا کھاتے ہیں جی، رات کا کھانا سی اکٹھا کھانے ہیں. میں ٹیبل پہ کی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہر نعمت ہوتی ہے. میں کو 10 کو 4-5 انہوں کو 2-4-5 ڈشوں کا نام لے گا یہی ہوتا ہے. میں چلو میں تھی دسو کہ تسی کی کھانا ہوتا ہے. نہیں میں تو دلیل کھانا ہوتا ہے. میں وہ کیوں میں پٹر سی بھی ہے، میں شوگر بھی ہے، میں دل کا بھی مریض ہوں. میں پھر اور انہیں کیویں بند کرنا اور کیویں بند کرنا. اب سارا کچھ سامنے پہ کھا تو سکتا نہیں ہے، اور کیویں بند کرنا ہے جی بند کرتا ہوں. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہیں.